آج کے وائز عزت مآب عذرا شجاعت صاحب کو آپ سے متعارف کروانا چاہتا ہوں۔ بیسیکلی وہ ایک وکیل ہیں اور انہوں نے عذرا لا ایسوسی ایشن ایک وکلاء کی جماعت بنا رکھی ہے، ماڈل ٹاؤن میں ان کا دفتر ہے اور وہ سینئر پارٹنر ہیں اس عذرا لا ایسوسی ایشن کے۔ پیشے کے اعتبار سے جیسے میں نے ذکر کیا کہ آپ وکیل ہیں اور بیشمار مسیحی مسائل کو ایڈریس کرتے ہیں، جو سوشل پرابلمس ہیں ان کو حل بھی کرتے ہیں اور اپنی قوم کی خدمت کرتے ہیں اور خدا کا کلام بھی سناتے ہیں۔ وہ بطور ایونجلسٹ بھی کلیسیوں میں خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور ایلڈر جان مسیح جو ہماری سیشن کے ایلڈر ہیں، ایلڈر جان مسیح اور سیکیورٹی کے انچارج ہیں، وہ ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کے ویلکم کریے۔ اس کے ساتھ ہی میں یشو عذرا جو ہماری پی سی پی کے جسٹس اینڈ پیس کمیشن کے ایگزیکٹو سیکرٹری ہیں، ان کو بھی آپ سے متعارف کروانا چاہتا ہوں۔ مسٹر یشو جو ہیں انہوں نے کوریا سے لا پڑھا ہے، کوریا سے وکالت کی ہے اور جورس ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی ہے۔ یعنی جو شخص کسی بھی ملک میں رہ کے امریکہ کا لا پڑھتا ہے اس کے ساتھ جے ڈی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر ان کے نام کے ساتھ چودھری یشو عذرا جے ڈی لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوریا میں رہ کر امریکہ کا لا پڑھا ہے اور وہ عذرا لا ایسوسی ایشن کے پارٹنر بھی ہیں اور اسٹل LLM یہ بھی ایک وکلا کی ڈگری ہے، وہ آگے پڑھ رہے ہیں۔ ورجینیا میں ریجننٹ اسکول ہے آف لا، وہاں پر وہ ابھی بھی لا کی جو ہے وہ ٹریننگ کر رہے ہیں، فردر اسٹڈی کر رہے ہیں۔ ہم ان کو بھی آج ویلکم کریں گے، وہ آپ کو اقلیتی مسائل پر آج اویئرنیس دیں گے۔ بیسیکلی وہ آج تعارف کروائیں گے کہ کس طرح ہم نے پی سی پی میں پریسبیٹرین چرچ آف پاکستان جس کے ماڈریٹر ڈاکٹر مجید ابل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کی تصویر سامنے فلیکس پر آویزہ ہے اور انہیں پریسبیٹرین چرچ آف پاکستان نے ایگزیکٹو سیکرٹری چنا ہے پیس اینڈ جسٹس کمیشن کا۔ آپ پلیز تشریف لائیں اور ایلڈر مینویل ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کے انہیں ویلکم کریں گے۔ ایلڈر مینویل جو کہ سینئر ایلڈر ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ جلدی پلپٹ پہ تشریف لائیں اور وہ ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر انہیں ویلکم کریں۔ ہمارے درمیان مسرور پریسچری کے جنرل سیکرٹری ایلڈر رشید کھوکھر صاحب موجود ہیں، ہم انہیں بھی ویلکم کریں گے۔ ایلڈر صاحب آپ تشریف لائیں اور ہمارے جو سیکرٹری ہیں ایلڈر لالتا، ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر انہیں ویلکم کریں گے۔ آپ کی تالیوں میں مسز عذرا سے درخواست ہے آپ تشریف لائیں۔ ایلڈر عذرا شجاعت صاحب کی مسز بھی ان کے ہمراہ تشریف لائیں، ہم انہیں بھی ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں اور مسز جمیلہ مل سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر انہیں ویلکم کریں۔ ہم دو حوالہ جات کو دیکھیں گے، ایک پرانے عہد نامے میں سے ہے اور ایک نئے عہد نامے میں سے ہے۔ پرانے عہد نامے میں سے یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 61واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات
مسز شمیم ایمینول اس بٹ کو پڑھیں گی اور اس کے ساتھ ہی مسٹر شفان اس حوالے کو انگریزی میں تلاوت کریں گے. پہلے مسز شمیم ایمینول حوالہ پڑھیں گی، پھر مسٹر شفان، اور پھر نئے اہدامے میں سے ہم دیکھیں گے لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان اس کا 4واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک، اور یہ حوالہ نئے اہدامے میں سے ایلڈر اللہ آپ کی خدمت میں تلاوت کریں گے. ابھی مسز شمیم ایمینول حوالہ پڑھیں گی، اس کے بعد مسٹر شفان، اور پھر ایلڈر اللہ آپ کی خدمت میں حوالہ تلاوت کریں گے. خدا کی زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ 61 باب پہلی 3 آیات. خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں. صہیون کے غم زدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راحت کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلوت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے آگے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو. پاک کلام کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. Thus, today I will read Isaiah chapter 61, first 3 verses. The sovereign Lord has filled me with His Spirit. He has chosen me and sent me to bring good news to the poor, to heal the brokenhearted, to announce release to captives and freedom to those in prison. He has sent me to proclaim that the time has come when the Lord will save His people and defeat their enemies. He has sent me to comfort all who mourn, to give to those who mourn in Zion joy and gladness instead of grief, a song of praise instead of sorrow. They will be like trees that the Lord Himself has planted. They will all do what is right, and God will be praised for what He has done. Amen. مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام. خداوند کے زندہ اور مقدس و برکت کلام میں لوکا طبیب کی معرفت میں لکھا گیا انجیل بیان اس کا 4 باب اس کی 12 آیات سے 21 آیات تک خداوند کے زندہ اور مقدس پاک کلام میں یوں مرقوم ہے. اور یسوع نے جواب میں اس سے کہا، فرمایا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصہ کے لیے اس سے جدا ہوا. پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا اور سارے گردونواح میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور سب اس کی بڑائی کرتے رہے. اور وہ ناصرات میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا. اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بنائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی. وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نویسہ تمہارے سامنے پورا ہوا. خداوند کے زندہ اور مقدس بابرکت کلام کے لیے خدا کا شکر، اس کی تعریف، اس کی تمجید ہو. آمین. ابھی موقع ہے کہ ہم خدا کے خادم ایڈوکیٹ عزرا شجاعت صاحب سے خداوند کا کلام سنیں. والد صاحب اور اس کلیسیا کا کہ آج مجھے موقع ملا، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے میں اس وقت جہاں اسی طرح خدا کا کلام شیئر کرنے آیا تھا
एक छोटा सा कमरा था और पादरी इसहाक मान साहिब जो मेरे दो मामू हैं उन्होंने मुझे इनवाइट किया और हमने खुदा का कलाम मिलकर सुना और पढ़ा। लेकिन आपको खुशनसीबी है कि आपको पादरी इसहाक मान साहिब जैसा पास्टर मिला है जिसने अपनी अनथक मेहनत से इस खूबसूरत गिरजाघर की तामीर और तरक्की के लिए काम किया और उससे बढ़कर हमारे भाई पादरी शहजादा खुर्रम साहिब इसको और बढ़ाते हुए आगे लेकर जा रहे हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। जो ही ये अयाम आते हैं और खुसूसन एक दरख्त होता है जिसमें बड़े खूबसूरत सुरख लंबे लंबे उनके पंखियां होते हैं, वो फूल निकल आते हैं, उनको क्रिसमस लीव्स कहा जाता है। जब भी ये फूल निकलते हैं, एक खूबसूरत सा फूल जब हमारे सामने आता है तो हमें हमारे मुंह से हमारी जुबान से क्रिसमस कैरल्स निकलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो सीजन शुरू हो जाता है जो कि खुदावन की आमद के दिन है। और वो सीजन यकीनन पूरी दुनिया में एक खूबसूरत अंदाज में बगैर किसी नस्ल की, बगैर किसी रंग की, बगैर किसी मजहब के, बगैर किसी फिरका की तमीज के इसको पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और मनाया भी क्यों ना जाए, क्योंकि जब ये हस्ती इस दुनिया में आए तो पूरी कायनात में इस खूबसूरत दिन को मनाया गया। लेकिन आज जो बात हम बांटने लगे हैं, डिस्कस करने लगे हैं, वो अल्फाज हैं उस हस्ती के जब वो इस दुनिया में आया तो जो उसने प्रोक्लेम किया। हम अक्सर कहते हैं कि उसके आने का मकसद क्या था। आज हम थोड़ा सा वो देखेंगे कि जो उसने अपनी जुबान से अपने इस मकसद को बयान किया, जो प्रोक्लेम किया, जो ऐलान किया। शायद इसी तरह की जमात बैठी होगी हैकल में, और जिस तरह से अभी खुदा का कलाम पढ़ के गए हैं तो एक जवान लड़के को कहा गया कि वो खुदा का कलाम खोले, तो उसने वो सहीफा जो यसाया नबी की मारिफत हमारे तक पहुंचा था वो उसने निकाला और उसका 61वां बाब, जैसे कि 3 आयत हमने पढ़ी है, वो निकालता है और पढ़ना शुरू कर देता है। खुदावन खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीम और खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावन के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार करूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। तो किताब मुक़द्दस में लिखा है कि ये पढ़कर वो वहीं बैठ गया। अब अगर इसका हम तस्वीर कशी करें, विजुलाइज करें, तो हमें ऐसे ही नजर आएगा कि वो बच्चा वहीं बैठ गया खुदा का कलाम पढ़कर, और एक ऐसी
अहम बात की उसने, जो कि शायद उस वक्त तक और ना आने वाले वक्तों में कोई ये ऐलान किया हो या कर सकेगा। जब सारे लोग उसकी तरफ देख रहे थे तो जो सबसे अहम बात उसने की, उसने कहा आज ये नविश्ता पूरा हुआ। और ये एक बड़ी अजीब उनके लिए बात थी कि ये कौन है जो कह रहा है कि आज ये नविश्ता पूरा होगा, क्योंकि ये वो सबसे अहम डिक्लेरेशन था जो कि खुदावंद ने अपनी जिंदगी के आगाज में कर दिया कि मैं ही वो शख्स हूं, मैं ही वो हस्ती हूं, मुझे इसीलिए भेजा गया है, मुझे इसीलिए मसा किया गया है ताकि क्या करूं, गरीबों को, तंगदस्तों को, जो बीमार हैं उनको शिफा दूं, जो लंगड़े हैं उनको चलता करूं, जो अंधे हैं वो देखना शुरू कर दे। और ये बात खुदावंद ने सिर्फ कही नहीं, बल्कि हमें खुदावंद की जिंदगी में ये बात नजर आती है। उसके पास एक जन्म के अंधे को लेकर आते हैं तो वो जमीन पर बैठ जाता है और मट्टी उसकी आंखों में लगाता है तो उसको बीना कर देता है। ये वही बात थी जो कि जब इंसान को तख्लीक किया, जब इंसान को बनाया तो मिट्टी से उसको पैदा किया। ये इलाही ताकत थी उस हस्ती की जो कि ऐलान करता है कि मुझे इसीलिए भेजा गया है, जो ऐलान करता है कि आज ये नविश्ता पूरा हुआ। वो गुजर रहा है तो बहुत बीमार औरत जो कि कुबड़ी हो चुकी थी वो उसका दामन छूती है तो तंदुरुस्त हो जाती है, क्योंकि वो तो भेजा ही इसीलिए गया था कि वो तंदुरुस्ती दे। वो जो पिसे हुए हैं, वो जो थके हुए हैं, वो जो पसमानदा है, उनके लिए वो एक नजात और हमेशा की जिंदगी का बायस बन के आया था। बहुत सी मिसालें हैं, अगर मैं उनको गिनूं तो वो शायद बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, लेकिन मेरा टाइम महदूद है। इसीलिए जब यहूदा बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द उसके पास आकर पूछते हैं कि हमें बता, क्या तू ही मसीह है या हम किसी और का इंतजार करें, तो क्या जवाब उनको देता है? उससे कह दो कि लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, क्योंकि वो इसीलिए भेजा गया था। लेकिन इन सबसे बढ़कर इस हवाला में जो अहम बात है, ये तो उसकी खुदाई कुदरत थी, खुदाई ताकत थी, ये तो उसने करना था। लेकिन जो सबसे अहम बात खुदावंद ने प्रोक्लेम की, इस ऐलान में जो सबसे अहम बात मेरे नजदीक वो यही थी कि साले मकबूल की मुनादी करो। साले मकबूल ये एक ऐसा लफ्ज था उस वक्त इब्रानियों के लिए, यहूदियों के लिए, जो कि बड़ा अहम होता था और वो इंतजार करते रहते थे। इसको साले मकबूल या नरसिंगों की ईद या जुबली, साले जुबली, जुबली का साल कहते थे। जिस तरह के सबक के लिए कहा गया था कि 7वें दिन को पाक मानना, साले जुबली का मनाने के लिए कि हर 7 साल बाद वो अपनी
آرام کا دن کرتے تھے، جس طرح ہفتے کے بعد پھر 7 سال کے بعد بھی وہ اپنی فصلیں نہیں بوتے تھے، وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، وہ آرام کا دن کہتے تھے۔ اسی طرح جب 7 سال کی 7 ٹرمز پوری ہو جاتی تھی، 7 سال کر کے 49 ایئرز ہو جاتے تھے، 49 سال ہو جاتے تھے، تو 50ویں سال وہ سال جبلی کا اعلان ہوتا تھا۔ تمام جو قید میں تھے وہ آزاد ہو جاتے تھے، تمام وہ جو اپنی ملکیت کھو بیٹھتے تھے وہ واپس اس کے مالک بن جاتے تھے۔ اور اسی وجہ سے کہ جب بھی کوئی ان کا کچھ سودا ہوتا، اگر کسی زمین کا وہ سودا کرتے تو وہ ان 49 سالوں کے حساب سے اس کی قیمت مقرر کرتے، جتنے زیادہ 49 سال جبلی میں رہتے اتنی زیادہ اس کی قیمت ہوتی۔ اسی طرح جب وہ غلام رکھتے تو اسی طرح اس کی قیمت، سال جبلی ایک ان کے لیے ٹارگٹ ہوتا تھا کہ اس کے بعد کوئی بھی وہاں محکوم نہیں رہے گا۔ انہوں نے جب بنی اسرائیل غلامی میں چلے گئے تھے، جب وہ وہاں سے نکال دیے گئے تھے تو غلامی کی زندگی میں کے بعد انہوں نے بہت عرصہ تک سال جبلی نہیں منایا تھا، کیونکہ وہ تو اپنے ملک میں آباد ہی نہیں تھے۔ اسی لیے خداوند نے اور باتوں کے بعد جو سب سے اہم اعلان کیا وہ سال جبلی کا کہا، کہ سال مقبول کی منادی کا اعلان کیا، کیونکہ اس کے اس دنیا میں آنے کے بعد، اس کے اس دنیا میں جسم میں آنے کے بعد، کلام کے مجسم ہونے کے بعد، روح کے جسم اختیار کرنے کے بعد، انسان کا جو وہ غلامی کا دور تھا وہ ختم ہونے لگا تھا، کیونکہ اس نے انسان کی جو غلامی تھی، انسان جو گناہ کی دلدل میں دھسا ہوا تھا، انسان جو موروثی گناہ میں پھنسا ہوا تھا، اس کو اپنی خون کی قیمت دے کر آزاد کر دیا تھا۔ اور یہی سال مقبول کا اعلان تھا جو کہ خداوند نے کیا۔ اور دراصل خداوند کی زندگی کے آنے کا یہ سب سے بڑا مقصد تھا کہ انسان جو گناہ کی حالت میں ہے، انسان جو گناہ کے بند میں بندھا ہوا ہے، انسان جو باغ عدن سے نکال دیا گیا ہے، انسان جس کا خدا کے ساتھ رشتہ ختم ہو چکا ہے، وہ دوبارہ بحال ہو، وہ خداوند کے ساتھ اسی طرح باتیں کرے جس طرح کے آدم اول نے کی تھی اور آدم ثانی نے۔ اسی لیے آج کہہ کر کہ آج نوشتہ پورا ہوا، اس بات کی تصدیق کی کہ وہ اسی لیے آیا ہے تاکہ کچھ لوگوں کو آزاد کرے، تاکہ غریبوں کو خوشخبری دے، تاکہ اندھوں کو آنکھیں دے، تاکہ جو قید میں ہے ان کو آزاد کرے۔ عزیزو، اس سال آپ اسی سوچ کو رکھتے ہوئے ان ایام کو سیلیبریٹ کریں کہ ہمارے تمام گناہ اس نے اپنے اوپر اٹھا لیے تاکہ ہم گناہ سے آزاد ہو سکیں، تاکہ ہم گناہ سے پاک ہو سکیں، تاکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ آمین۔ تھینک یو سر، گاڈ بلیس یو۔ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے خداوند کا کلام ہم سب کے ساتھ شیئر کیا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔
ابھی عزیز موقع ہے کہ یشو حضرت جو ہمارے پیس اینڈ جسٹس کمیشن کے ایگزیکٹو سیکرٹری ہیں وہ آئیں گے اور اقلیتوں کو جو درپیش مسائل ہیں ان ایام میں ان کے بارے میں ہمیں آگاہی دیں گے. بھرپور تالیوں کی گونج میں ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. مسیح میں سب کو میرا سلام. میں بیٹھا ہوا تھا یہاں پر تو میرے سیل فون پہ ایک اچانک ایک آیت آ گئی. میں پڑھوں گا. خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت حقیقی ہے. آمین. پیس اینڈ جسٹس کمیشن، یہ آج اس ٹاپک پہ میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا. یہ پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان نے یہ ادارہ کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے کہ میں اپنے جو مسیحی بہن بھائی ہیں خاص طور پر ان کے جو بھی مسائل درپیش اس پہ کام کروں. سب سے پہلے اس کا جو مین مقصد ہے وہ ہے پیس کو پروموٹ کرنا اور جسٹس کو انشور کرنا. آج کل کے دور میں آپ سارے واقف ہوں گے کہ آرزو کا کیس کافی چل رہا ہے. آرزو کا کیس تو آج ہائی لائٹ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی کئی زیادہ کیسز ہائی لائٹ ہو چکے ہیں جو ہم جانتے بھی نہیں. اسی وجہ سے ہم نے ایزرا لا ایسوسیٹس کے پلیٹ فارم سے میں نے، میری چھوٹی بہن وہ بھی وکیل ہے، وہ بھی باہر سے پڑھ کر آئی ہے، اور ایزرا صاحب جو میرے ابو ہیں، ہم نے میں نے اور شافر نے، ہم دونوں نے ڈرافٹ لکھا جو ہمارا ورلڈ ایونجیلیکل الائنس، ورلڈ چرچ کاؤنسل اور کرسچن سولیڈیرٹی ورلڈ وائڈ، ان دونوں نے ہمارا ڈرافٹ پڑھا اور اس کو UN میں سبمٹ کرا. UNO یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. یہ اگست کی بات ہے. آرزو کا کیس یہ بھی تھوڑے دن پہلے آیا ہے، یہ مہینہ لگا ہے 2 مہینے اکتوبر میں. ہم نے یہ کاوشیں اپنے پچھلے سال سے شروع کر دی تھی کیونکہ دن بہ دن کیسز بڑھتے جا رہے تھے. اب خدا کا یہ کرنا ہوا کہ خدا نے جس کو عزت دینی ہوتی ہے وہ دیتا ہے. 23 اکتوبر 2020 ہماری جو ریکمنڈیشنز تھیں جو ہم نے ایک ڈرافٹ میں تیار کی تھی، اس کو بناتے ہوئے کافی ٹائم لگا. اس کی جو ڈرافٹ کی ریکمنڈیشنز تھیں وہ UNO کی جنرل اسمبلی میں پڑھی گئی اور یہ ہمارے لیے باعث عزت بات ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی وہ ریکمنڈیشن سنی اور سارے جتنے ہمارے پاکستان کے لوگ کے سامنے سنی، اور اسی لیے اس پہ کام مزید آگے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے کلیسیا کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. صرف کنورژن کا ایشو نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ مسائل درپیش ہیں جو پاکستان کی اقلیتوں پہ کافی زیادہ مسلط کیے گئے ہیں. ان پہ میں ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتا، لیکن ایز اے کلیسیا ہم ساروں کو اکٹھے ہو کے چلنا ہے. اور اگر یہ چھوٹا سا میں پاج صاحب کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے تھے ابھی سارا، فورس کنورژن ہے کیا؟ جبری مذہب تبدیل کرا کر تو لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہوتا ہے. کئی کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، 13 سالہ بچی کا آیا، ہم نے بچی ریکور کرا دی. 16 سالہ کا بچی کا کیس آیا، ہم نے اپلائی کر دیا. حالانکہ آرٹیکل 20 پاکستان کا وہ کہتا ہے کہ جو باپ کا مذہب ہے وہی بچے کا مذہب ہے، کیونکہ 18 سال سے کم عمر بچے کا بنتا ہے بے فارم. وہ آپ ساروں کو شاید علم بھی ہو.
پھر جو مذہب بے فارم پہ ہے وہی اس بچے کا بھی مذہب ہے. وہ چینج کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہمارا یہ اسٹینڈ ہے کہ وہ چینج کس طرح ہو سکتا ہے اگر بچے کے پاس کنسینشول رائٹ نہیں ہے. تو یہ ہمارے آرگومنٹ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم نے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے, اس میں لگا ہوا ہے. اس کے علاوہ پادری صاحب کے ساتھ ہم نے ڈسکشن بھی کی, سارا کچھ کیا, اور یہ بہت ضروری ہے. پادری صاحب کی ڈیوٹی یہ نہیں ہوتی کہ صرف وہ آپ کو سنڈے کے سنڈے آ کے کلام سنائیں, اور شاید آپ کو بھی یہ سمجھنا نہیں چاہیے. پادری صاحبان کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلیسیا ایک دلہن کی طرح ہے. کلیسیا کے لیے پادری صاحبان ہر وقت حاضر ہوتے ہیں. اگر کسی ہماری بچی کا چھپانے والی بات نہیں ہے, کوئی لو افیئر چلتا بھی ہے, اور اگر کوئی شادی میں دشواری پیش آتی ہے, تو میں کائنڈلی ریکویسٹ کروں گا کلیسیا سے وہ پلیز اپنے ایک دفعہ پادری صاحبان سے لازمی آنے ملیں. کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے پادری صاحبان سے لازم مشاورت کریں, کیونکہ پادری صاحبان پریسبیٹرین چرچ کے پاس یہ ایک پلیٹ فارم آ گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا ایشو ہو ہم اپنی کلیسیا کی کاؤنسلنگ کر سکیں. سپوز پادری صاحبان کے پاس یہ ایشو آیا ہے, ان کو ایک لیگل اوپینین چاہیے, تو وہ کسے کانٹیکٹ کریں گے؟ پیس اینڈ جسٹس کمیشن سے. ہم انہیں اوپینین دیں گے کہ یہ اس پہ ہم کاؤنسلنگ کیا کریں. سپوز ڈائیورسز کے کافی کیس آتے ہیں, ہم باغوں باغ عدالت بھاگتے ہیں. ایز اے کرسچن سب سے پہلا کام ہوتا ہے پادری صاحبان کے ساتھ کاؤنسلنگ کرنا. پادری صاحبان دعا کریں, کیونکہ ہم ایک جسم ہے, اور اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ پادری صاحبان کو ضروری نہیں کہ بلکہ امپورٹنٹ جو دنیاوی ہمارے رسومات ہیں انہیں پادری صاحب کی اوپینین لازمی ہے. اور جو لاسٹلی بیسک پرپز ہے اس کا کمیشن کا, ہم نے دو اس کے مین انیشیٹو لیے ہیں. سب سے پہلے پیس اینڈ پروموٹ جسٹس, انشور جسٹس, اور دوسرا ہے کہ فری لیگل ایڈ فار آل پور اینڈ نیڈیز. یہ ہے کہ اس پہ ہم تھوڑے سے کیسز ہیں جس پہ ہم نہیں آنا چاہتے, لیکن ہم سپوز اگر کسی کے ساتھ کوئی فورس کنورژن یا فورس میرج کا ایشو ہوتا ہے انڈر ایج گرلز کے ساتھ, یعنی کہ چھوٹی نابالغ لڑکیوں کے ساتھ, وہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کچھ کیسز ایسے ہیں جن کا میں اوپنلی نام نہیں لے سکتا. اگر ہم پیس اینڈ جسٹس سے نہیں کر سکتے, ہم ایز اے لا ایسوسیشن پلیٹ فارم سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہم اوپن سارا کریں گے. اس کے بعد ہمیں آپ ساروں کی رہنمائی کی ضرورت ہے, تاکہ آپ نے آج پیس اینڈ جسٹس کمیشن کے بارے میں تھوڑا سا سنا ہے, آپ پلیز لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں. یعنی بہنوں سے گزارش کروں گا, اپنے گھروں سے گزارش کروں گا, پادری صاحبان سے گزارش کروں گا, ایلڈر صاحبان سے گزارش کروں گا کہ پلیز اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان پہ خاص نظر رکھیں. کوئی فائنینشلی چیلنج ہو سکتا ہے, کوئی ریلیجیسلی ڈسکریمنیٹ ہو سکتا ہے, کوئی سوشل ڈسکریمنیٹ ہو سکتا ہے. ہمیں ان ساروں کی آواز بننا ہے. ہم نے ان ساروں کے لیے آواز پاکستان میں نہیں اٹھانی, پوری دنیا میں اٹھانی ہے. آرزو راجہ کا کیس ابھی پوری دنیا میں چل رہا ہے. میں نے خود کئی جگہ پہ ایسا کانٹیکٹ کیا ہے, بے شک میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوں اس کیس میں, لیکن انڈائریکٹلی ہماری ایک ڈیوٹی ہے جو ہمیں پوری کرنی ہے. انڈائریکٹلی میں نے کئی ایجنسیز کو کانٹیکٹ کیا جو باہر کی ایجنسیز ہیں. ان سے میں نے کہا کہ آپ کیوں نہ کچھ لیٹر لکھو. میں نے پروٹیسٹ کرنے کا نہیں کسی کو کہا, میں نے کہا کچھ لیٹر لکھو, کیونکہ پروٹیسٹ ایک دن کا ہو کے رہ جاتا ہے, لیٹر پوری زندگی ایک ریکارڈ رہتا ہے.
रिकॉर्ड में बहुत ज़रूरी है कराना, हर प्लेटफॉर्म पे। प्रोटेस्ट भी लाजमी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लिखने का काम करें। वो उस पर पीस एंड जस्टिस कमीशन अपना काम करेगा, और आप सारों के साथ यही है कि दुआओं में हमें याद रखें। हमारे आपके एल्डर साहिब नईम मल साहब ये पीस एंड जस्टिस कमीशन के कोर मेंबर हैं। अगर कोई भी खुदा न खास्ता कोई इस चर्च में, इस कलीसिया में या इर्द गिर्द में कोई मसला होता है, तो पीस एंड जस्टिस कमीशन के हमारे मेंबर हैं, बोर्ड मेंबर नईम मल साहब, उनका मैं उनके लिए मैं ख़ास तौर पे कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि नईम साहब प्लीज़ कलीसिया के लिए जो भी हो आप बेस्ट करें जी। ठीक है, तो बस यही इसी बात पे मैं क्लोजिंग करूँगा कि आप सारे जो हैं हमारे लिए दुआ करें, इस प्लेटफॉर्म के लिए दुआ करें, और हम सारों के लिए दुआ करें ताकि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएं जो ना कि सिर्फ पाकिस्तान में जाना चाहे, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी हम प्रमोशन कर सकें, ताकि इसको हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट बना सकें कि यहाँ से लोग हमारे पास ट्रेनिंग लेकर जाएं, इसके लिए पीस प्रमोट करने के लिए और जस्टिस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पीस एंड जस्टिस कमीशन के मकसद को बयान किया है कि जहाँ कहीं भी बेटियों को या बेटों को कोई मसला दरपेश है तो आप इस कमीशन से मेरी मार्फत, मिस्टर नईम मल की मार्फत जो है वो राब्ता कर सकते हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक के नाम से आमीन।